بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 23 فروری 2025 آرٹیکل کا عنوان ہے خدا میں جینا۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا کیس ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہ خدا میں جینے والے نہیں بنے، وہ غیر خدا میں جی رہے ہیں۔ یہی واحد سبب ہے جس نے تمام مسلمانوں کو منفی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں منفی سوچ اتنی زیادہ عام ہے کہ مشکل ہی سے اس میں کسی مرد یا عورت کا استثناء نظر آئے گا۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا لکھنا اور بولنا سب کا سب ان کی منفی سوچ کا اظہار ہے۔ منفی سوچ کا سبب کیا ہے؟ منفی سوچ دراصل شکایت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کسی نہ کسی کے خلاف شکایت کا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ فلاں نے زمین پر قبضہ کر لیا، فلاں نے اپنی فوجیں مسلم ملک میں اتار دیں، فلاں نے اسلام کی بے حرمتی کر دی، فلاں نے ہم کو انصاف نہیں دیا، فلاں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، وغیرہ۔ آج کل ہر مسلمان اس قسم کی شکایتوں میں جیتا ہے۔ انہی شکایتوں نے ہر مسلمان کو منفی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ مگر منفی سوچ کوئی سادہ معاملہ نہیں۔ منفی سوچ کا مطلب ہے منفی سوچ کا مطلب دراصل یہ ہے کہ انسان نے کسی اور چیز کو وہ اہمیت دے دی جو اہمیت اسے خدا کو دینی چاہیے۔ خدا کو پانا سب سے زیادہ بڑی چیز کو پانا ہے۔ جس آدمی کو خدا کی دریافت ہو جائے اس کی سوچ اتنی زیادہ بلند ہو جاتی ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظر میں حقیر بن جاتی ہے۔ کسی چیز کا کھونا یا پانا دونوں اس کی نظر میں یکساں ہو جاتے ہیں۔ وہ اس نفسیات میں جینے لگتا ہے کہ تم جو چیز چاہو مجھ سے چھین لو، لیکن تم خدا کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہ نفسیات ایک مومن کو انتہائی حد تک مثبت سوچ والا انسان بنا دیتی ہے۔ کسی کے خلاف نفرت یا مایوسی کا ایک ذرہ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتا۔ الرسالہ، مارچ 2012، مولانا وحید الدین خان۔ جی، اس آرٹیکل کو پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو یہ نیگیٹو یا پھر منفی ذہن ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان ہم عام طور پہ سینس آف لاس میں جیتے ہیں، یعنی ہم سے چیزیں کھو گئی ہیں۔ تو ایسا اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کہ ہم اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے نا کوئی اسپیشل ہے، اور باقی سارے لوگ ہم کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ٹارگیٹ کر کے ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں تاکہ ہم کو نقصان ہو، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کا ریپریزنٹیو مانا ہوا ہے کہ ہم خدا کے دین کے ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اس لیے سارے جو لوگ ہیں وہ ہم ہی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں، تو جب اسپیشل سمجھتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسپیشل جو ہے ساری اچھی چیزیں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، سارا فخر سارا پرائیڈ بھی ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں میں وہ کوالٹی نہیں ہے اب کہ
کوئی بھی اچھی چیز، پازیٹیو چیز ان کو قابلیت کے دم پہ حاصل ہو. تو اب وہ لوگ مسلمان کے جو لیڈرز ہیں وہ اسی سچویشن کو سازش کے اینگل سے بتاتے ہیں، کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، چھن گئی ہے، تو وہ اس لیے چھن گئی ہے کیونکہ تم ڈیزرو نہیں کر رہے ہو، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ کسی نے سازش کر کے یا پھر کسی بھی وجہ سے دوسرے نے تم سے چھینی ہے. تو اس آرٹیکل میں جو فوکس، ایک اور فوکس ہے کہ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ جس کو مل جاتا ہے باقی چیزیں اس کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا مل جانا میں سمجھتا ہوں صحیح مائنڈ سیٹ کا یا صحیح نظریے کا، زندگی کو لے کے صحیح نظریے کا مل جانا، کہ ہم کو کس صحیح نظریے کے ساتھ زندگی جینا چاہیے. اور تو ہم پائیں گے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ آخرت کا ہی ہے، کیونکہ موت کو اگر ہم ایک دروازہ سمجھے تو جیسے ہی موت ہوگی تو ہم دروازے سے اس دنیا سے آخرت میں خدا کے سامنے اگلے ہی پل حاضر ہوں گے. تو ہم کیا بنا کے حاضر ہوئے ہیں وہی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جب خدا جس کو ملتا ہے تو اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں کیا ہے نا، دوسرا مسئلہ مسلمانوں میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی کہ ہم تو کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے جنتی ہیں، یا پھر کوئی ہماری بخشش کروا دے گا، تو آخرت کا مسئلہ آلریڈی سالوڈ ہو چکا ہے. تو اب جو ہے وہ دنیا میں خلافت ہے، فخر ہے، یا جو بھی ہے وہ بس کلیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے مسلمانوں کا جو ذہن ہے وہ منفی ہو گیا ہے. وہ خدا سے کو خدا اورینٹڈ ذہن نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو، آخرت کو اپنا ہی مان چکے ہیں. وہ تو ہمارا ہی ہے. جیسے ایک کہاوت تو نہیں، ایک بولا جاتا ہے ویڈیو میں کہ طاقتیں تمہاری ہے، خدا ہمارا ہے. تو یعنی خدا ہمارا ہے یہ پہلے ہی ہم نے گھوشت کر دیا، تو وہ تو مل چکا ہے ہم کو. تو اس ذہن کی وجہ سے لوگوں کو خدا کی گریٹنیس جب ڈسکور نہیں کر پائیں گے، آلریڈی اگر خدا ملا ہوا ہے تو لوگ خدا کے بارے میں سوچیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو ہمارا پرسنل خدا ہے. تو تو یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو، خدا کو اپنا ادھیکار مانا ہوا ہے. اور پھر اب جو مسئلہ بچ گیا ہے وہ دنیاوی مسئلہ، جس میں ہم کو ڈیزرو نہیں کر رہے، پھر بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہم سپیریئر ہے، کیونکہ ہم دین کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے حصے میں آنی چاہیے، لیکن نہیں آ پا رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو غلط رنگ دے کے ہم لوگ منفی ہو رہے ہیں. تو یہی اس آرٹیکل سے میری لرننگ ہے. اس جی ابھی میں بول نہیں پا رہا ہوں کچھ. جی صاحب، آپ کی بات صحیح ہے. آپ کی بات سے میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا، مسلمانوں نے جو ہے ازیوم کر لیا ہے، سپوز کر لیا ہے کہ وہ جو ہے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. ہر ٹائپ کی ورچوز اور آنرس اور کیا کہتے ہیں پولیٹیکل یا جو بھی دنیا میں عہدہ اور جو پوسٹ ہے، تو اس کے بارے میں مسلمانوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہ ازیوم کر لیا، یہ سپوز کر لیا کہ جو ہے ہم اس کے یہ ہے ڈیزرویبل ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن جو ہے جب مسلمان نکلتے ہیں باہر دنیا میں تو پریکٹیکل جو وہ فیس کرتے ہیں ایسا نہیں ملتا ہے ان کو. جیسے مثلا جو ہے آج میں ایک جگہ گیا تھا ایک فنکشن میں. تو فنکشن میں نے دیکھا جو ہے غور کرتا رہا کہ مسلم کمیونٹی میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے.
تو مجھے یہ لگا کہ جو ہے مسلم کمیونٹی کو جو ہے لوگ جو پا رہے ہیں، لوگ جو لائف اسٹائل یا اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں، اس سے وہ بہت پیچھے ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ ان کو بھوسا ملتا ہے بس، یعنی کریم جو ہے لوگ لے جاتے ہیں، ان کے حصے میں جو آتا ہے تو گھیٹو محلے آتے ہیں، گھیٹو آبادیاں آتی ہیں، اور جو ہے اکنامی کے نام سے جو ہے نا ان کو جو ہے ٹھیلا گاڑی جس کو کہتے ہیں وہ بزنس آتا ہے، یا وہ میکینک اور یہ بن جاتے ہیں. تو دنیا کے جو ساری اچھی پوسٹ ہے، چاہے فائنینشیل ہو، پولیٹیکل ہو یا ریسیڈینشل ہو، کسی میں بھی مسلمان جو ہے بھوسا پاتے ہیں آج کے زمانے میں بالعموم، یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو سمجھا تھا کہ جو ہے ہم تو کرون اور تھرون کے لوگ ہیں، لیکن مل رہا ہے ان کو پریکٹیکل ایک دم بالکل بچی ہوئی چیزیں، ریمیننگ ریسیڈیول پورشن مل رہا ہے ان کو. تو وہاں سے جو ہے غالباً ان کو یہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہماری ڈیزروٹی کا خیال نہیں رکھا، ہماری قابلیت اور جو ہے اہلیت کو انہوں نے اگنور کر دیا. تو غالباً آپ کی بات سے میں یہی سمجھا. صحیح ہے، یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی، یہ ایک پوائنٹ تھا کہ کیوں وہ مسلمان عام طور پہ منفی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ وہ خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں کہ ساری پرائڈ ہمارے حصے میں آنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی وہ ڈیزرو نہیں کر رہے، اور اس کا وہ اپنے آپ کو دوش نہ دے کے وہ دوسروں پر بلیم کر رہے ہیں. ہوں 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 بہت صحیح، صحیح لگ رہی ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سر بلائیے کسی اور صاحب. جی، یہ طارق الحسن بھائی. میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پھر اچانک سے طارق پھر الحسن بھائی نئے ہیں، ان کو آج رہنے دیجیے، ان کو آبزرو کرنے دیجیے، وہ بنگال سے ہیں. جی اچھا، ریان تعارف ریان کروائیں. بھائی کچھ بولے تو. تھوڑا سا تعارف تعارف کروائیں. طارق بھائی خود ہی بتائیں گے اپنا. طارق بھائی ایک تو السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹا ہندی تے دیے دی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کچھ دن پہلے اس میں جوائن ہوا ہوں، اتنا میں ابھی ایکسپرٹ نہیں ہوا بولنے کے لیے، آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں، اس لیے میں جی ابھی نہیں بول سکتا. طارق بھائی میں کہاں سے ہیں ویسٹ آپ؟ بنگال مالدہ ضلع سے ہوں. اچھا، ہلو، مالدہ سے ہیں آپ؟ اچھا ہاں جی جی، مالدہ ضلع سے. ہمارا جو تھانہ پڑتا ہے آپ کا پولیس اسٹیشن، وہ کالی چک ہے. اچھا. ہاں ہاں. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھ رہے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ کیا کرتے جی ہیں؟ نہیں، جی جی نہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا ہے پیٹرول پمپ جی میں. جی. ہاں، اسی پہ ہم وہی چلاتے ہیں، اور تھوڑا سا چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں سپلائر کے حساب سے. اچھا اچھا، کہاں تک پڑھا ہے آپ نے؟ میں صرف 12 پاس ہوں، سائنس لے کے پڑھے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی جی ٹھیک ہے. جی ریحان بھائی. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آرٹیکل جو ہے نا وہ ایک دم مطلب کھلا ہوا ایک آرٹیکل ہے. یہ ہے کہ اس میں ایک دم اسٹریٹ فارورڈ کچھ باتیں ہیں جن کو تفصیل کی ضرورت اتنا نہیں ہے. بس کچھ پوائنٹس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو خدا مل جانا
کہ پہلے ہی فیاض صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ خدا مل جانا کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ہر چیز اس کے ہر پہلو خدا کو سینٹر کر کے ہوتا ہے. یہی ہے خدا کو مل جانا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایک حدیث ہے کہ عبادت ایسے کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ویسا نہیں ہوا، مطلب اگر ویسا کچھ ہم نہیں محسوس کر سکے تو ایسا محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو خدا مل جانا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زندگی کا ہر ایک پہلو ان کو سینٹر کر کے راؤنڈ کرے گا، ان کو سینٹر کر کے سرکل کرے گا. یہی ہے. اگر کچھ پازیٹیو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اسے خدا کا نعمت، خدا کا رحمت، خدا کا برکت ایسا تو سمجھتے ہی ہے. ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں خدا کا برکت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا ہوا، خدا کا نعمت ہے الحمدللہ. لیکن اگر کچھ نگیٹو بھی ہوتا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ ان للہ خدا کے طرف سے ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اسے ہمیں خیال رکھ کر پازیٹیوٹی کے ساتھ رہنا ہے. اگر کوئی صبر کرنے والا ہے تو وہ ضرور پازیٹیو بھی ہوگا، وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہوگا. منفی سوچ رکھنے والا کبھی بھی صبر کرنے والا نہیں ہوتا. منفی سوچ رکھنے والا نیگیٹو آدمی ہوتا ہے. اسے ہم آپٹیمسٹک نہیں. صبر کرنے والا مطلب دھیریہ نہیں، مطلب دھیریہ مطلب آپٹیمسٹک آدمی ہے. اور منفی سوچ رکھنے والا ایک پیسیمسٹک آدمی ہوتا ہے، وہ بس ہر چیز میں کیڑا نکلنے والا ہوتا ہے. اگر کچھ بھی اگر 99% اچھا ہوتا ہے تو وہ بس اس میں سے 1% برا ہی نکلتا ہے. مطلب اس یگ میں جب مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے. لیکن ٹیرورزم یا یہ جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس میں جتنا لوگ مر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. مطلب وار یا بیٹل، ان سب میں جو لوگ مرتا ہے ان سے بہت زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. کوئی شوگر کے بیماری، یہ بیماریوں سے بہت زیادہ لوگ مرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک پازیٹیو بھی ہے کہ ہاں ہم لوگ ایک ایج آف پیس میں ہے، لیکن کچھ پرابلم ہے، انہیں ضرور سارٹ آؤٹ تو کرنا ہی ہے. لیکن پازیٹیو چیز بھی ہے کہ ہم ایسے یگ میں ہیں جہاں پر ہمیں امن ہے، ہمارے امن و امان کے اندر ہم رہتے ہیں. ان سب پازیٹیو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ذہن پر بس علامہ اقبال کے شعر و شاعری ہی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بس عبدالشہید نسیم کے جو کہانیاں ہیں وہی ہے. لیکن ہمارے ذہن کے اندر تو سائنس نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر تو جو کرنٹ افیئرس جو ہے دنیا میں جو چل رہا ہے وہ سب نہیں ہے. بس ہم جو اس سے پہلے بھی ایک مولانا کے ایک آرٹیکل تھا جہاں پر تھا کہ ماضی کے اندر جینا، یہ ایسا ہی کچھ ایک ٹاپک تھا. مطلب ہم لوگ جو ماضی کو لے کر ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا ہی کچھ تھا. تو ہمارے ذہن بس ماضی سینٹر، مطلب پاسٹ سینٹرک ہے. تو اس لیے بس منفیت کے اندر ہی ہم دھکیلے جاتے ہیں، پازیٹیوٹی کے اندر ہم نہیں رہ پاتے. تو یہی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے زندگی کیوں خدا کو سینٹر کر کے راؤنڈ نہیں ہوتا. کہ خدا کو سینٹر کر کے راؤنڈ کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ پازیٹیو چیزوں میں ان کا شکر کرنا ہے. پازیٹیو جو بھی چیز ہے ان پر خدا کا شکر کرنا ہے، یہ تو ایک چیز ہے. لیکن نیگیٹو کچھ بھی ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ ہم بس چپ ہو جائے، ایسا نہیں.
बस सब्र करना है, खुदा के पास दुआ करना है, और सब्र ये ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी के साथ। और ना ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे ही सोच सोच कर उनके अंदर धकेले जाए, हमारी ज़िंदगी ही उस पर रिवॉल्व करते रहे, और हम पता नहीं टेररिज्म या ऐसे कुछ गलत इकदाम ले ले, ऐसा नहीं, बल्कि सब्र करें और पॉजिटिविटी के साथ सारे इकदाम दे। अगर कुछ भी करना है तो वो पॉजिटिविटी के साथ होना है। ये जो भी टेररिज्म है वो सब यही करता है, वो सब बस ये नेगेटिविटी ही, हमारे अंदर जो नेगेटिव माइंडसेट है उनको ही यूज करके उनके ऊपर ज़रब लगा के होता है। लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ बहुत कम काम होता है। मैंने देखा कि पॉजिटिव सोच के साथ बहुत कम काम होता है, जो इन नेगेटिव चीज़ों के बरक्स रहता है। तो खुदा सेंट्रिक जिंदगी होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे लाइफ पॉजिटिविटी के साथ हो। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी रहत भाई, आपने जो है ना एक बहुत मैं समझता हूँ बहुत गहरी बात आपने बताई ये अपनी ये गुफ्तगू में, जो मैं पकड़ा। मेरा जो सवाल जो था, खुदा को पाना क्या होता है, किस चीज को कहते हैं खुदा को पाना, और फिर वो इतनी ज्यादा ग्रेट चीज क्यों है वो, कि इंसान जो है उसके बाद अपनी सारी जो शॉर्टकमिंग्स है अ, उसको जो है वो उतना ये नहीं लेता, हेवी नहीं लेता। तो आपने जो जवाब दिया वो हदीस जिब्राइल से, खुदा की तुम ऐसे इबादत करो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, और ऐसा नहीं हो पा रहा है ये लेवल, तो कम से कम जो लेवल है वो ये है कि जो है खुदा तुम्हें देख रहा है, इस एहसास में जीना। यहाँ महाराष्ट्र में एक साहब थे, नांदेड़ में, अभी भी हैं शायद वो बाहयात। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कहीं औरंगाबाद में कहीं। तो वो जो है बस तीन ही बातें सबको बोलते थे वो, अ, खुदा मुझे देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, और मुझे मरना है। वो ये कहते थे कि जो है ना रिसाले का खुलासा यही है, रिसाला मिशन का खुलासा यही है। शायद वो मौलाना के कुछ रिश्तेदार भी हैं वो, मौलाना की एक डॉटर जो है, नांदेड़ महाराष्ट्र में ये हुई थी उनकी मैरिज। तो उनके कुछ रिश्तेदार लगते हैं वो, चाउश जिनको कहते हैं, अरब अरब लोगों को यहाँ दक्कन में चाउश कहा जाता है। तो कोई चाउश थे वो। तो वो कहते थे कि रिसाला मिशन बस तीन तीन लफ्जों में समाया हुआ है, या इस्लाम आप कहिए रिसाला मिशन के बजाय। तो वो कहते थे कि जो है खुदा मुझे देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, और मुझे मरना है। बोलते थे बस यही है मौलाना का मिशन। तो ये जो हदीस जिब्राइल से आपने कहा कि जो है खुदा को पाने का मतलब ये है कि आदमी का ये लेवल हो कि वो अ, खुदा को देख ले। खुदा को देख ले मतलब ये है कि वो कायनात की निशानियाँ जो है, अ, जिसको हम आयातुल कौन कहते हैं, आयतुल कौन को गौर फ़िक्र करेगा कुरान और रसूलुल्लाह के मॉडल को सामने रखकर, तो वो खुदा को वाक़ई देखने लगेगा। जैसे हम मौलाना के बारे में कह सकते हैं कि मौलाना ने जो है ना खुदा को देखा था। खुदा को देखने का ये मतलब नहीं है कि जो है आदमी ये फ़िज़िकल आइज़ से देखे। वो जो है ये थ्रू स्पेक्ट्रम देखे, निशानियों के थ्रू खुदा को देखे। तो उसको ऐसा यकीन आ जाएगा जैसे वो खुदा को देख रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ये होना चाहिए कि खुदा मुझे देख रहा है। तो मौजूदा जो मुसलमानों का केस जो है सहाबा और ताबीन के बाद, अ, गालिबन यही है, ना वो खुदा को देख रहे हैं, ना उनको ये एहसास है कि खुदा उनको देख रहा है। क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है तो मैं गलती पर जो है अलर्ट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ, गलती पर मैं एग्रेशन नहीं करूँगा, गलती पर सरकशी का इज़ाफ़ा नहीं होगा। अगर मेरे अंदर ये एहसास हो किसी मामले में कि खुदा मुझे देख रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जो है गलती पर गलती करूँ, गलती पर फिर सरकशी करूँ, एग्रेशन करूँ, ट्रांसग्रेशन करूँ, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा।
تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا خدا کو پانے کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو ہے یا تو تم خدا کو دیکھو یا کم سے کم یہ کرو کہ جو ہے یہ مان کر رہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو واقعی جو ہے نا آپ نے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کلو دیا ہے. اس پر میں سوچوں گا ابھی پورا ویک کہ واقعی خدا کو پانا کتنی بڑی چیز ہے اور کیا خدا کو پانے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر میں غور کروں گا. جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی آنسر کے طور پر. جی جی سر. جی بلال بھائی. جی بہت صحیح ریان بھائی نے کہا اور فیاض بھائی نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے. بیسیکلی یہ آرٹیکل مجھے تو یہی بتاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تو حال چھوڑیے، یہ ایک طرح سے میرے حقیقت کی گواہی دے رہا ہے اور میں اس آرٹیکل کی گواہی دے رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے مسئلہ میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ اور میرے جاننے والوں کے ساتھ، کہ ہم لوگ جو بھی نگیٹیوٹی ہے ہمارے آس پاس، جو بھی نگیٹیو ہے جو نہیں ملا ہوا ہے، ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہے. ہمارا فوکس جو ملا ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے، یعنی خدا پہ تو بالکل ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا شاید ملا ہوا پہ بھی فوکس ہو، بٹ خدا جو سول کنسرن ہو ایسا نہیں ہے. اور میرے کیس میں پرسنل کیس میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک الارمنگ سگنل ہے، میرے لیے ایک وارننگ سائن ہے. میں یہی سمجھ رہا ہوں اس آرٹیکل سے. میں بھی ایک پوائنٹ سوچ رہا تھا کہ جیسے کہ انڈیا میں حالات ہو رہے ہیں یا پھر ورلڈ میں کہیں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جو سہنشیل یعنی ٹالرنس لمٹ کے بھی اوپر ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں نیگیٹیوٹی آ ہی جاتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا اس کو ہم کیسے دیکھیں، تو میرے اندر وہی پوائنٹ آیا، وہی قرآن میں جو شیطان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ابلیس کو جو حکم دیا، تو ابلیس نے اس حکم کو آدم علیہ السلام سے کمپیئر کر کے دیکھا، تو اس کے اندر ایگو جاگ گیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بیٹر ہوں، تو میں ان کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں. جبکہ ابلیس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا معاملہ نہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کا معاملہ ہے. تو اسی کو لے کے میں یہاں کنیکٹ کر رہا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ سامنے والا انسان وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے یا انڈیا میں کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر بھی ایگو آئے گا اور نیگیٹیوٹی فرسٹریشن آئے گا. لیکن اگر ہم اس کو نیچرل طریقے سے دیکھیں، یعنی فطرت کے اعتبار سے، کہ دو قوموں کے بیچ ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہی ہے، جیسے روانڈا میں ہوا، دوسری جگہ ہوا، تو ہم اگر اپنے آپ کو اسپیشل نہ سمجھے تو بالکل کامن معاملہ ہو رہا ہے کہ دو جو آپس میں رائبل کمیونٹی ہوتی ہے ان کے بیچ تعصب کی جنگ یا ایک دوسرے پر بڑھوتری کی جنگ ہوتی ہے، جس میں وہ شدید ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کو نیچر فطرت کے اینگل سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر ایگو نہیں جاگے گا اور ہم ریئلسٹک اپروچ رکھ پائیں گے کہ اب ہم کو جو کرنا ہے وہ صرف وہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے. جیسے بھوکمپ آتے ہیں تو بھوکمپ کے خلاف ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صرف بچا ہوا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا جو بھی پریکاشن کرنا ہے کرتے ہیں، لیکن لڑتے نہیں. اسی طرح سے ابھی اگر ہم کوئی بھی ایکشن کریں یا ری ایکشن کریں تو الٹا ہم کو ہی نقصان ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں.
تو مسلمان ابھی ایکشن اور ریئیکشن کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس حساب سے بھی آج کیونکہ بہت ایکسٹریم لیول پہ چیزیں ہو رہی ہے جو کہ ہم کو بھی نیگیٹو کر دیتی ہے، جیسے کہ کئی کیس آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں اس طرح سے سوچ رہا تھا. سیف صاحب یہ بتائیے، آپ نے جو ہے نا جو سوچا ہے اس کا بیسک پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی جو حالات پیش آتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے، اتنا ہی آپ بولنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور بات؟ یہی کہ جیسے انڈیا میں کوئی بھی معاملہ ہو گیا یا کہیں بھی ورلڈ میں مسلمانوں کے خلاف واقعتاً کوئی چیز دکھ رہی ہے تو اس کے پرتی ہم بہت نیگیٹو ہونا بنتا ہے. جیسے کہ ابھی راجستھان میں ہی ایک کیس ہے کہ روز پیپر اس کو فرنٹ لائن میں چھاپتا ہے کہ کچھ مسلمان کچھ ہندو لڑکیوں کے خلاف سازش کر کے ان کو پھنسا رہے ہیں، جو کہ صاف صاف دکھ رہا ہے کہ زبردستی اس کو بڑھانے چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویسا معاملہ لگ نہیں رہا ہے. اور اسی طرح سے ہم میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے. ہاں صحیح ہے. مولانا اس کو کہتے تھے، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا یلو جرنلزم، اردو میں بولتے ہیں زرد صحافت. تو مولانا نے اس پر جو ہے نا تصویر ملت، ہندوستانی مسلمان، ہند پاک ڈیری اور جو قیادت نامہ، اس میں بہت لکھا ہے یلو جرنلزم کے بارے میں. یلو جرنلزم کہتے ہیں کہ آنیسٹی کے ساتھ انفارمیشن اگر آپ یہ دیں گے تو آپ کی ویورشپ یا ریڈرشپ نہیں بڑھے گی. تو لوگ یہ کرتے ہیں، سلیکٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ٹرین میں آپ نے جو ہے آپ ٹرین یا بس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک ہندو خاتون کو کھڑا ہوا پایا، آپ اٹھ کر فوراً آپ نے اس کو جگہ دے دی، تو کوئی اس کو رپورٹ نہیں کرے گا، چونکہ جو ہے یلو جرنلزم کے لیے یہ کوئی نیوز آئٹم نہیں ہے. تو یلو جرنلزم چلتی ہے سلیکٹڈ اس پر، تو اسی پر جو ہے اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ویورشپ ملتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ابھی 2 دن سے ایک واقعہ چل رہا ہے کہ جو ہے سکندرآباد میں، حیدرآباد جو سکندرآباد ہے، کوئی مسلمان محلے میں، وہاں تبلیغی جماعت کے لوگ زیادہ ہیں شاید، تو وہاں کچھ اہل حدیث لوگ تھے، تو انہوں نے کوئی پروگرام کیا 2 دن پہلے، خواتین کا کوئی اجتماع. تو تبلیغی جماعت کے لوگوں نے جا کر وہاں کچھ گڑبڑ مچائی وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ ایک بہت ہی نارمل سا یہ ہے ایونٹ ہے، ایسا ہوتے ہی رہتا ہے. مثلا ایک شادی میں، ایک گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک گیٹ سے آتا ہے تو وہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے جو ہے اہل حدیث لوگوں کو پروگرام سے منع کیا وغیرہ جو بھی ہے. تو لیکن جو ہے وہ اتنا زیادہ فیس بک پر یہ ہوا، وائرل ہوا کہ اس واقعے کو تقریباً ہر آدمی جانتا ہے. میں ایسا نہیں ہے کہ صرف میں جانتا ہوں، میں جس سے بھی مل رہا ہوں سب لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے سوشل میڈیا اور جو ہے کمیونیکیشن کو یلو جرنلزم نے، یا دوسرے الفاظ میں جو ہے شیطان نے ہائی جیک کر لیا ہے. ہائی جیک کر کے جو کام ایک کنسٹرکٹیو ذریعہ جو تھا انسانوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کا، اس کو شیطان نے جو ہے نا ڈسٹریکٹیو بنا دیا. اب جو ہے آدمی چونکہ جو ہے تجزیہ نہیں کر پاتا، اسسمنٹ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. مثلا جو ہے الگوریتم سے یہ چلتی ہے ٹیکنالوجی. یعنی میں دیکھ رہا ہوں، سمجھیے مثال کے طور پر ذاکر نائک کی اسپیچز، تو الگوریتم کے ذریعے میرے سامنے آئیں گے. اس کے بعد جو ہے نعمان بدر، اس کے بعد جو ہے مفتی مینک، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے جو سارے جو اسپیکرز ہوتے ہیں، تو یہ الگوریتم کے تھرو ہوتا ہے. تو الگوریتم یہ جانتا ہے کہ جو ہے ریڈر کیا پسند کرتا ہے، تو وہی اس کو پرووائڈ کرواتا ہے. دوسرا آدمی کچھ دوسرا دیکھ رہا ہے اینٹی مسلمان، تو اس کو جو ہے وہ وہی دیتا ہے. تو وہ دیکھنے والا الگوریتم کے ٹریپ میں آ گیا ہے، لیکن وہ خود ویور یہ سمجھتا ہے کہ جو نا یہ ریالٹی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. سلیکٹیو اس کو وہ آپ کو ریفر کرتا جائے گا اور وہی باتیں آپ کے
میں ہر وقت آتی جائے گی اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اس وجہ سے جو ہے پکچر یہ بنتی ہے، جو آدمی جو دیکھتا ہے کہ معاملہ وہاں پر باہر ایسے ہی ہے، لیکن ریئل میں جب ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہر آدمی الگ الگ دنیا میں جی رہا ہے. کسی کی دنیا کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے. آپ سفر کیجئے کہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ دوسرے کا کنسرن ہی نہیں ہوتا ہے، یا جو اس کا کنسرن ہے وہ کسی تیسرے کا نہیں ہوتا. ایسا مجھے بہت ہی ریئل تجربے ہوتے ہیں. میں جس میں جی رہا ہوں کسی کو اس کا مطلب ہی نہیں ہے اس سے. اب جیسے میں مولانا کے آرٹیکلس، مولانا کی کتابوں میں یہ رہتا ہوں، تو فیس بک میں کھولتا ہوں تو وہی میرے سامنے آتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہوں تو میرے سامنے وہی آتا ہے. لیکن میں جب بس میں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں یا مارکیٹ میں جاتا ہوں تو وہ جانتے بھی نہیں ہے مولانا کون ہے، لیکن وہ جانتے ہیں اویسی کون ہے. وہ جانتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی سوامی نے اسلام کی یہ کر دی. تو الگوریتم کی وجہ سے یہ اس طرح ہے. حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی وہ فیکٹ نہیں ہو. وہ یلو جرنلزم یا اب جو ہے نا آگے بڑھ کر الگوریتم، اس نے ہم سب کو ٹریپ کر لیا ہے، اور ہر آدمی اپنی دنیا میں جی رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہی سب کچھ ہے. غالباً جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو ہم سمجھنا چاہیں تو غالباً سمجھ پاتے ہیں اس کو. جو آدمی سائنس کے ویڈیوز دیکھ رہا ہے اس کو سائنس کی مل رہی ہے، جو آدمی موویز دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو موویز جو ہے دی جا رہی ہے. جو کسی اور دنیا میں جی رہا ہے اس کو کچھ اور دنیا میں وہ جی رہا ہے، اس کو مطلب ہی نہیں ہے اس سے. وہ وہیں آپ کے پڑوس میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ سے، وہ بس اپنے اسکرین پر پھنسا ہوا ہے. جی. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کچھ ریالٹیز بھی ہیں، چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو حضرت حسین کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور جو واقعہ پیش آیا وہ کسی اور نے نہیں کیا، وہ قریش ہی تھے آپس میں ان کا کلیش ہو گیا. یعنی حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے بعد حضرت یزید یا وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں تھے. یہ سب جو ہے ایک ہی فیملی کے، ایک ہی ہاؤس کے لوگ تھے، ہاؤس آف قریش سے تھے. تو وہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ رائٹ بھی ہوتا ہے، آپ بیل مجھے مار جیسی حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ. جیسے ابھی موجودہ جو اسرائیل حماس کا جو چل رہا ہے، تو اس میں تو جو ہے نا پیس کو جو ہے حماس نے ہی پہلے خراب کیا ایران کے سپورٹ سے، اور اس کے پیچھے اور بھی دوسروں کے جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بھڑکایا اس طرح کرنے. عرب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا حماس نے بالکل ابراہم اکارڈ کے خلاف کیا. ہم نے ایک اگریمنٹ کیا تھا، اس اگریمنٹ کے خلاف انہوں نے یہ حرکت کی. کس کی شہ پر کیا، کس کے پرووک کرنے پر کیا، کس کے سپورٹ پر کیا؟ ایران کے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مناظر ہے کہ آدھا غزہ جو ہے پورا ٹوٹ پھوٹ کے پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی جو ہے ہاف اسٹوری سے بات شروع کرتا ہے ہمیشہ. یعنی مولانا یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا کیس یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اسٹوری کے نیکسٹ انٹرول کے بعد سے وہ شروع کرتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ پہلے ہم نے کیا کیا. یعنی پورے کیس کو وہ جو ہے سلیکٹیو انداز میں لیتے ہیں، حالانکہ ان کو لینا چاہیے آبجیکٹیو انداز میں کسی بھی بات کو. اور آبجیکٹیو انداز میں لینے کے بعد بھی بہت ساری جگہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، جیسے کربلا میں ہوئی، یا بعد میں جو ہے تاریخ کے اندر آیا ہے کہ جو ہے تاتار چنگیز خان کی قوم نے جو مسلم سلطنت پر حملہ کیا تو خلیفہ کے کہنے پر ہی کیا. جو عباسی خلیفہ جو تھا وہ اپنے ایک رائیول بادشاہ کو مروانا چاہتا تھا، ختم کروانا چاہتا تھا، تو اس نے خود لیٹر بھیجا تھا کہ تم حملہ کر دو، میں جو ہے اس کے سپورٹ کو نہیں آؤں گا. تو چنگیز خان کی ہلاکو خان کی فوجوں نے جب حملہ کیا خوارزم شاہ پر، تو اس کو مارنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا خود اس کو بھی ختم کیا، عباسی اس خلیفہ کو بھی. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ مسلمان ہی غلط ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے بھی غلط ہیں، لیکن ہم اسپیسیفک بتانا پڑے گا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس میں مسلمان غلطی پر نہیں ہے. مولانا یہی کہتے تھے کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے جو بھی مثالیں دیتے ہیں تو مثالیں جیسے مثال کے طور پر اراکان کی دیتے ہیں، لیکن تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اراکان میں مسلم ٹاپو کے نام سے، یعنی مسلم فوج کے نام سے مسلمانوں نے خود ملیٹنسی شروع کی. زنگجانگ جو ہے چائنا کا، یہ وہاں بھی مسلمانوں نے ہی شروع کی. چیچینیا میں بھی ایسے ہی ہے، تائیوان اور جو فلپائن میں وہاں بھی ایسے ہی ہے، بوسنیا ہرزیگوینیا میں بھی مسلمانوں نے ہی شروع کی. تو جب آپ اسٹیبلش اسٹیٹ کے خلاف جو ہے
ملیٹنسی شروع کریں گے تو دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. جب کربلا کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا اور دو بھائیوں کے بیچ میں پیش آتا ہے تو کیوں دو اسٹیٹ یا ریول گروپ کے بیچ میں پیش نہیں آئے گا؟ اسپیسیفک کوئی مثال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے غلطی کسی دوسرے کی ہو، وہ ظلم ہی ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن اسپیسیفک بتانا پڑے گا وہ کون سا کیس ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مسلمان جو ہے مظلوم ہے. میرے اپنے علم کے مطابق جو ہے مجھے تو کوئی ایسی ایک مثال یاد نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں 15-20 سال سے. آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ مسلمان جو ہے اپرزڈ ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کون سا کیس ہے جس میں مسلمان اپرزڈ ہیں اور دوسرے لوگ اپرزر ہیں. ہر کیس میں مسلمان ہی یہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسٹارٹ کرنے والے. کوئی بھی کیس میں عبداللہ بھائی کلکتہ جو ہے ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے تھے 24 پرگنہ، شاید اس وقت بلال بھائی بھی تھے یا نہیں تھے پتہ نہیں. تو وہاں میں نے یہ بات بتایا تو ایک مولوی صاحب مجلس میں اتنا غصہ ہو رہے تھے کہ آپ تو اینٹی مسلم ہیں، آپ تو بی جے پی کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میں ان سے بار بار یہ کہتا رہا کہ آپ کوئی ایک مثال دیجئے کہ جس میں مسلمان مظلوم ہے. مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے آبیل مجھے مار کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی جاتے ہوئے تگڑے بھینس کو جو ہے بیل کو چھیڑتے ہیں، پھر وہ جب بھینس جو ہے بیل اپنی جب سینگ مارتا ہے تو مسلمان چلانے لگتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. تو کوئی مجھے بھی ابھی تک ایک بھی اسپیسیفک مثال معلوم نہیں ہے جس میں دوسرے لوگ اگریسر ہوں. مسلمانوں نے جو ہے ویک ہونے کے باوجود ایک اسٹرانگ کو چھیڑا، جو کہ جو ہے عقل، قرآن، حدیث سب کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مظلوم بنے اور چلانے لگے کہ ہم کو ایسا کیا گیا. واللہ عالم، مجھے تو نہیں معلوم ایسی کوئی مثال. کسی کے پاس اگر ہو تو میں سننے کا بہت ہی 15 سال سے میں خواہش مند ہوں. جی السلام علیکم. جی میں اس پوائنٹ کو لے کے بول رہا تھا، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی مثالیں ہیں اس میں شروعات تو کس نے کی تھی. جیسے ہم چیچنیا کی بات لے لیں تو وہ چیچنیا ایک ایریا ہے رشیا کا بہت ہی امپورٹنٹ، وہاں سے رشیا کی ساری گیس پائپ لائن جاتی ہے. تو وہاں پہ مسلم جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ ہم کو الگ ملک بنانا ہے، تو رشیا اس کے اگینسٹ تھا، تو اس وجہ سے وہ ہوا تھا. تو یہی سب کا کیس ہے. بٹ میں جو بولنا چاہ رہا تھا کہ نیگیٹو جو منفی سوچ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے جیسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو ٹالرنس لمٹ کے بیونڈ چلا گیا، تو اب ہم اس کو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو وچلت کرتی ہے. تو اگر ہم وچلت ہونے والی گھٹناؤں کو انسانوں سے جوڑ کے دیکھیں گے کہ سامنے والے نے کیا ہے تو یہ ہم کو اور زیادہ ایگو کا مسئلہ بنتا ہے اور ہم کو ریئیکشن پہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو فطرت کے اعتبار سے دیکھیں کہ دنیا کو اللہ نے کمپٹیشن ورلڈ کے طور پہ بنایا ہے تو شاید ہم اس کو پازیٹیو تو نہیں، مطلب ریئلسٹک اینگل سے دیکھ پائیں گے. ہمارے سر پہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے. اس کو غالباً ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کی ورڈنگ میں اللہ نے اس دنیا کو دارالکبد بنایا ہے. دارالکبد کا مطلب ٹرموائل پلیس یا ٹریل پلیس، یا جہاں جو ہے ڈیفیکلٹیز اور جو ہے کمپٹیشن، بعضکم لبعض عدو کہا گیا کہ تم میں بعض جو ہے نا بعض سے یہ کریں گے، چیلنجنگ سچویشن میں آئیں گے. تو اللہ نے جو ہے نا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا دارالسلام ہے. اللہ نے جو ہے جنت کے بارے میں کہا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، ہوم آف پیس کی طرف بلاتا ہے. تو جنت میں یہ سب نہیں ہوگا، قرآن میں یہ بتایا گیا، لیکن دنیا میں یہی ہوگا. یعنی 62 مسلم ملک ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں تو پٹھان جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ پٹھان جو ہے مہاجر سے لڑ رہا ہے، مہاجر جو ہے پنجابی سے لڑ رہے ہیں، پنجابی جو ہے سندھی سے لڑ رہے ہیں.
سندھی بلوچ سے لڑ رہے ہیں، وہاں جو ہے کرد لڑ رہے ہیں عربوں سے اور جو ہے شام سے، پھر جو ہے بشار الاسد کا یہ ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مسلم ورسز نان مسلم ہے، یعنی پورے گلوب پہ ایک بھی غیر مسلم نہ ہو، سارے ہی سارے مسلمان ہو، تب بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا، تب بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. یہاں ہم کو لگتا ہے کہ جو ہے ہندو دشمن ہے، وہاں تو جو ہے پورے شیخ حسینہ بھی تو مسلمان ہی ہے، بلکہ وہ فریڈم فائٹر اور جو ہے اس کنٹری کو بنانے والی ہے. لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے پرائیویٹ کپڑوں کو جو ہے انہوں نے بمبوؤں پر لے کر جو ہے ڈھاکہ میں ڈانس کیا، کرنے والے یہ سارے مسلمان ہیں. تو یہ جو ہے دنیا دارالکبد ہونے کی وجہ سے، دارالسلام ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا. تو دارالکبد کو ہم دارالکبد ہی مان کر رہے ہیں، تو یہ ریئلسٹک ہم کو یہ ملے گا، ڈائریکشن ملے گا. اگر ہم نے دارالکبد کو دارالسلام سمجھ لیا ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا ہونے ہی والا نہیں ہے. سارے ایک بھی یہاں پر غیر مسلم نہ ہو، ایک بھی جوس نہ ہو، ایک بھی عیسائی نہ ہو، سارے ہی مسلمان ہو، تب بھی جو ہے یہی ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہی جو ہے پڑوسی ملک میں بھی ہوتا ہے، وہی افغانستان میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہی عربس میں ہوتا ہے، وہی افریقن میں ہوتا ہے، وہی ترک میں ہوتا ہے. ساری جگہ جو ہے یہی ہو رہا ہے جو سارے دوسرے مسلم نان مسلم کے ورسز ہم جو سمجھ رہے ہیں. جی جی تو آپ اپنی بات، اپنا رائے اس آرٹیکل کے بارے میں. ہاں، میں یہ آرٹیکل کو پڑھ کے بہت شوق ہوا تھا کہ خدا کو پانا کیا ہے. ہمارے ریحان بھائی نے جو ہے نا بہت اچھا مجھے کلو دیا، میں اس پر سوچ رہا ہوں. خدا کو جو ہے دیکھے انسان، تو یہ تو پتا ہے کہ جو ہے پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو ہے جس نے یہ کہا کہ معراج میں محمد نے اپنے رب کو دیکھا، فقط اعظم الفریہ پریہ، کہ اس نے جو ہے نا بہت بڑی فیبریکیٹڈ فراڈ کیا، اس نے بہت بڑا فراڈ کیا. یعنی ان آنکھوں سے جو ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، یہ جو ہے پیشانی کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا انسان، نہ کسی نے دیکھا ابھی تک، یہاں تک کہ جو ہے پیغمبروں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ نے کلام کیا لیکن دیکھا نہیں. جب وہ دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ بولا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. ہاں، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رکا رہے گا، باقی رہے گا، میں وہاں تجلی اپنی ڈالوں گا. اگر وہ باقی رہا تو جو ہے ہو سکتا ہے اس طرح. تو اللہ نے وہاں تجلی جب ڈالی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر یہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، اور موسیٰ جو ہے بچ گئے کسی طرح، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم خدا کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دیکھو، تم عبادت اس کی ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق خدا کو ہم جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے، نہ ہم نہ پیغمبر. ہاں، گویا کا یعنی نیئر ٹو سی، نیئر ٹو سی کا جو ہے تجربہ ہو سکتا ہے. تو جیسے میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے ہم نے اپنی ایک گفتگو میں ہاتھی کی جو آڈیٹری جو یہ ہے ایبیلٹی ہے اس پر ہم نے بات کیا تھا کہ ہاتھی کے کان جو اتنے بڑے بڑے ہیں تو اس میں اس طرح کے سیلز ہیں کہ قریب میں جو ہاتھی بان جو ہوتا ہے، ہاتھی کا مالک، وہ وہیں کھڑا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ہے ہاتھی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنی کم ہیڈز میں بات کرتا ہے وہ کہ 5 کلومیٹر دور ہاتھی اس کو سن لیتا ہے. قریب میں ٹھہرا ہوا انسان سن نہیں سکتا، لیکن جو ہے اتنے کم ہیڈز میں ہونے کے باوجود 5 کلومیٹر تک وہ دوسرا ہاتھی اس کو سن لیتا ہے. تو یہ ہے خدا نے جو مخلوق بنائی اس کے سننے کی صلاحیت. تو جو خود یہ صلاحیت کا بنانے والا خدا ہے وہ کتنا زیادہ سنتا ہوگا. یعنی ہمارے سیلز میں یا ہمارے مائنڈ میں ابھی وہ خیال آتا بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا جو ہے اس کو یہ کر لیتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے خدا کو دیکھنا. اگر آپ نے آیات کون کو دیکھا، جیسے مثال کے طور پر ہاتھی کے آڈیٹری اسکل کی ہمارے پاس مثال ہے،
تو اس پر ہم غور کریں گے. قرآن بار بار جو ہے آیات کون پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے. تو آیات کون پر غور و فکر سے اور قرآن و حدیث کو اپنا گائیڈ بنا کر سوچنے سے انشاءاللہ ہمیں یہ تجربہ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی ایسی عبادت کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پاسبل ہے. شاید خدا کو پانا یہی ہے. اور یہ اتنی بڑی انجوائے فل اور اتنا بڑا گریٹ ورک ہے کہ آپ زندگی بھر کرتے رہیں. تو پھر آپ کو یہ جو انسان جو یہ کر رہے ہیں انسانوں سے محرومی کی جو ہمیں خیال پیدا ہو رہا ہے, تو دینے والا تو سارا خدا ہے. یعنی ہاتھی کو اس نے یہ دیا, تو کیا کوئی ہاتھی سے یہ صلاحیت چھین سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی, تو کیا کان کو کوئی انسان اس طرح بنا سکتا ہے کہ کان دیکھنے لگے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ ڈیسائیڈنگ یہ جو ہے ڈپارٹمنٹ صرف خدا کے پاس ہے. دینا اور محروم کرنا صرف خدا کی یہ ہے. میرے خیال میں جو ہے اس طرح کی جو قرآن اور حدیث میں اور مسنون اذکار میں جو ہمیں ہوم ورک اور ایکٹیویٹی دی گئی ہے دن اور رات کرنے کی, اگر آدمی اس کو پکڑ لے تو غالباً یہ خدا کو دیکھنے کی طرح ہوگا, خدا کو پانے کی طرح ہوگا. تو پھر جو ہے انسان کی سوچ اور اس کی بات ہی دوسری ہوگی. وہ ایک گیور انسان بن جائے گا زمین پر. وہ ایک ٹیکر انسان نہیں ہوگا, وہ ایک فرسٹریٹڈ انسان نہیں ہوگا. تو غالباً خدا کو پانا یہی ہے جو اصحاب رسول پائے تھے اور تابعین پائے تھے اور طب تابعین پائے تھے. بعد میں لوگوں کے پاس سے خدا جو ہے برائے نام رہ گیا. خدا کا صحیح جو تصور ہے وہ غالباً جو ہے ڈس اپیئر ہو گیا. لم یبقى من الاسلام الا اسمه, کہ اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے. ولم يبقى من القرآن الا رسمه, کہ قرآن کے جو ہے سے کچھ باقی نہیں رہے گا لوگوں کے ذہنوں میں سوائے اس کے کہ وہ تجوید جانتے ہوں گے. رسم کا مطلب ہے اسکرپٹ, لیپی جانتے ہوں گے اس کی بس. تو اب لوگ تو جو ہے قرآن کی لیپی اور جو ہے قرآن کی کتابت اور قرآن کی تجوید خوب جانتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر یہ جو باتیں بتائی گئی ہے غور و فکر کی کائنات میں, اس کو کوئی نہیں جانتا. آپ دیکھیے ساری مسجدوں کے سارے خطبے چیک کر لیجئے, آپ سارے دروس چیک کر لیجئے, کہیں کوئی عالم, کوئی اسکالر, کوئی مذکر, کوئی صوفی یہ باتیں بتا رہا ہو. وہ تو بس جو ہے ایلوژن ٹائپ کی, اور جو ہے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں, اسپریچول اور اسلامک اسکالر وغیرہ کہاں رہتے ہیں, وہ تو ہم چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب تو صرف اسلام کا نام باقی ہے اور قرآن کی تجوید اور رسم باقی ہے بس. تو ہمیں واپس جو ہے اس کو احیا کرنا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, سیکرز لوگوں کے لیے, کہ انسان جو ہے ایسی زندگی گزارنے لگے جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. یہی خدا کو پانا ہوگا غالباً. تو میں جو ہے ریحان بھائی کا بہت شکر گزار ہوں یہ کلو دینے کی وجہ سے. جزاکم اللہ. جی, عام طور پہ مسلمان جو ہم جو لوگ ہیں وہ اللہ کو یا آخرت کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جیسے کہ وہ ابھی ویڈیوز پہ سنتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہے لیکن خدا ہمارا ہے. تو میں اس کو سن کے یہ بول رہا تھا کہ طاقتیں اللہ کی ہے اور خدا سب کا ہے. تو ہم کو بھی خدا کو ویسے ڈسکور کرنا ہے جیسے کسی نان مسلم کو کرنا ہے. جی, یہ نئے ساتھی جڑے ہیں, یہ ایم ڈی فرحات. فرحات بھائی. ایک سوال ہے فیاض بھائی سے. فرحات بھائی جو جڑے ہیں وہ نئے ساتھی ہیں, تو ان کو بھی ٹائم دیا جائے. اور شاہین ہے, تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا. فیاض بھائی سے ایک سوال ہے میرا, کسی نے پوچھا ہے اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اور اس کو جواب دینے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا پوائنٹس پہ جواب دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ مولانا کے لٹریچر میں آپ لوگ صرف خدا, اسلام اور اس کی باتیں ہیں, جو کامنلی مولانا کا ایلیگیشن ہے کہ آپ پروٹیسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں. اگر آپ پروٹیسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں تو ایک طرح سے سوسائٹی میں جو برائی ہے اس کو آپ روکنے میں, اسٹیپ اٹھانے میں کے لیے ڈسکریج کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو ایسے موومنٹ کا
کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جس سے کہ کیا بولتے ہیں مطلب جو کہ لوگوں کو چیزوں کے لیے کھڑا کرے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کمپلیننگ جو فارمولا ہے پرسنل کیس میں صحیح ہے کہ ہمیں اپنا ریسورس کو ریمیننگ جو ریسورس پہ فوکس رکھنا چاہیے ہے نا. مگر سوشل میٹر میں یہ ڈفرینٹ ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ستیہ گرہ جو ہے وہ بھی ایک اچھا ٹول ہو سکتا ہے, ایک اچھا ٹول ہے. اور جیسے انہوں نے ایک میں پڑھ رہا ہوں ان کا ایک رائٹ اپ, کنٹینیو یور سائلنس وین سسٹرز آر بینگ ریپڈ, ڈونٹ کمپلین, ڈونٹ پروٹیسٹ, only calculate what remaining resources you have. Then continue your silence when brothers are being lynched. Don't complain, don't protest. Only calculate what remaining resources you have. Continue your silence when Muslim properties are being taken away. Don't complain, don't protest. Only calculate what remaining resources you have. اس طرح سے انہوں نے کئی ساری پوائنٹس لکھا ہے. تو اس کو انہوں نے کہنے کے بعد کہا ہے such a soft ideology cannot be 100% taken as an electromotive philosophy of life. I am sorry to disagree with you. Strong philosophy is required at this crucial time, which CPS is unable to cater. Only free Quran distribution is not enough. یہ ایک صاحب کا یہ انٹرپریٹیشن. یہ مولانا کے ایک پوسٹر پہ ٹو اوائڈ پروٹیسٹنگ از ناٹ ٹو اگنور اے پرابلم بٹ رادر a way to focus one's resources on positive and constructive work instead. تو اس کو اتنی بڑی بات ہے اس میں, اتنا چھوٹا میں اس کو لیا انہوں نے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جبکہ ایک کافی بڑے لیول کے آدمی ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے ہیں کافی سالوں سے, اس کے بعد بھی یہ نہیں یہ بلال بھائی سوال تو جو ہے نا بہت اچھا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ سارے سوال اتنے اچھے ہیں ان کے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم لوگ. جی. کیا نام ہے؟ فرحات صاحب نا, ایم ڈی فرحات صاحب. نہیں ان کا نہیں ہے, یہ ایک صاحب ہے, ان کا میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ لوگ باقی لوگ بھی جانتے ہیں ان کو. اچھا یہ اس میں ہے, ابھی ہماری اس کانورزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے. اچھا ہماری کانورزیشن میں نہیں ہے. بنگال ٹیم کے آنا چاہیں گے مطلب کبھی کانورزیشن میں آ کر وہ ڈائریکٹ یہ سوالات کریں, ایسا پاسبل ہے؟ پوچھ کے دیکھوں گا میں. بنگالی صاحب ہے تو تھوڑا شاید ہندی اردو میں ایشو ہو سکتا ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, آپ ان کی بات کو بتائیں گے, ہماری بات کو ان کو بتا دیں گے آپ. اچھا تو آئندہ السلام علیکم. آئندہ ان کو یہ کر لیجئے, انوائٹ کر لیجئے اس سیشن میں, تو ہم ان سے ڈائریکٹ سنتے ہیں. جیسے آج ہم نے جو ہے نا کم گفتگو کی, ایک دوسرے سے جو ہے نا کوشچن کر کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, تو ان سے بھی کرتے ہیں, ان کے نقطہ نظر ویو پوائنٹ کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے پہلے. نیکسٹ جو ہے نا بھائی کو بتا جائے, ان کو بلائیے, ہاں وہ جو بھی فیاض کہیں بھائی اوپن. ہلو. جی جی میرا بھی ایک کوشچن ہے کہ یہ جو ہے نا کہ خدا کو دیکھنا یا ایسا ہے, تو اس میں آپ بولے کہ ڈیلی جو اذکار جو ہوتا ہے, جو ڈیلی پریکٹسز جو ہوتا ہے, ان سے کچھ ہیلپ ہو سکتا ہے, تو اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے تاکہ مجھے سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو. ہاں, یہ جو قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے نا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے تدبر فی الکون کرو. کون کا مطلب یونیورس, یعنی آفاق اور انفس بھی کہتا ہے قرآن اسی کو, اپنے آپ پر اور جو ہے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی یونیورس میں, اس پر غور کرو. تو یہ دیکھیے قرآن کے اندر آیا ہے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. تو حدیث کے اندر آتا ہے کتاب الصلاۃ. حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھیے تو اس میں آپ کو کتاب الصلاۃ ملے گا, بک آف پریئر. تو رسول اللہ پریکٹیکل کر کے ہم کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو نماز کا حکم ہے اس کو اس طرح پڑھنا ہے.
اسی طرح جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ جو ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے جو ہے حج اور عمرہ پرفارم کرو. تو رسول اللہ جو ہے اس کو کر کے بتاتے ہیں. تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کتاب الحج والعمرہ کے عنوان سے. لیکن قرآن کے اندر ہے کہ جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اسی طرح جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اسی طرح جو ہے واللہ جعل لكم من بيوتكم سكنا، سورہ نحل آپ دیکھیے. تو قرآن میں جو ہے تقریباً کوئی بھی پیج کوئی بھی سورہ اٹھا کر دیکھیے یونیورس کی آیتوں کو لے کر بات کی گئی ہے. لیکن جو ہے حدیث کی کوئی کتاب ہم کھولتے ہیں تو جو ہے نا اس طرح کے کوئی کتاب الکون فی التدبر، کتاب التدبر فی الکون نہیں ملتا ہے. تو میں بہت پریشان رہتا تھا کہ جب قرآن میں ہے نماز پڑھو تو حدیث کی کتابوں میں ہے کتاب الصلاۃ، اور قرآن میں ہے حج کرو تو جو ہے حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج. لیکن قرآن میں ہے تدبر فی الکون کرو، یعنی یونیورس کی نشانیوں میں کنٹمپلیشن کرو. تو کیوں ایسا کوئی باب نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں؟ بہت دن تک سوچتا رہا. تو ایک مرتبہ اچانک جو ہے مجھے یہ سوال کا جواب ملا. تو وہ سوال کا جواب یہ ہے لفظ بدل کر جو ہے حدیث کی کتابوں میں یہی بات ہے جس کو ہم جو ہے نا اذکار مسنونہ کہتے ہیں، یا کتاب الرقاق کے نام سے ہوتا ہے، یعنی دلوں کو نرم کرنے والی باتیں. یا رسول اللہ نے جو ہے گھر میں داخل ہوئے تو کیا پڑھا، کیا کہا آپ نے، گھر سے نکلے تو کیا کہا، سواری پر سوار ہوئے تو کیا کہا، اترے سواری سے تو کیا کہا، کھانا کھایا تو کیا کہا، پانی پیا تو کیا کیا، افطار کیا تو کیا کہا، سحری میں کیا کہا، رات میں چاند کو دیکھا تاروں کو دیکھا تو کیا کہا. تو یہ جو ہر صفحے کے اندر قرآن کے کائنات میں تدبر کرو جو ہے، تو وہ جو ہے کہ مذکور اسنان، یہ مذکور کیا کہتے ہیں مسنون اذکار ہیں وہ. تو مذکور اسنان جو ہے اذکار جو ہے وہ پریکٹیکل ہیں. جیسے کتاب الصلاۃ جو ہے قرآن کے نماز پڑھو کا پریکٹیکل ہے، تدبر کرو کا پریکٹیکل جو ہے ہم کو کہاں ملے گا رسول اللہ کی زندگی میں، تو مسنون اذکار جو ہے اس میں ملے گا. تو شاید بات واضح ہو گئی ہوں گی، آپ کو واضح ہو رہی ہے کچھ؟ جی جی یعنی ایک ہمارے محدث تھے انڈیا میں مبارک پور کے، شاید ان کا نام میں بھول رہا ہوں. تو انہوں نے جو ہے مسنون اذکار یا اذکار شفیع الرحمن مبارک پوری ہے ایسا کچھ. نہیں صفی الرحمان صاحب نے ایک اور تھے. تو انہوں نے جو ہے تقریباً قرآن اور حدیث سے 450 دعاؤں کا جو ہے ایک جگہ کلیکشن کیا ہے انہوں نے، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، ہو سکتا کم زیادہ ہو. تو آپ دیکھیے دعائیں کتنی زیادہ ہیں جو بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے جو ہے اینٹس کو بات کرتے ہوئے سنا کہ اینٹ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے ہٹو، راستہ چھوڑو، ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا. تو حضرت سلیمان نے جب یہ جانا تو جو ہے وہ فوراً دعا میں لگ گئے کہ خدایا تو نے مجھے اتنی زبردست صلاحیت دی کہ میں جو ہے اینٹس کی اس کو سمجھتا ہوں، ان کے سینسری ایکٹیویٹیز کو، وہ کیسے اپنے سینسرز کو یوز کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے دعا کیا. تو رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا. تو یہ مسنون اذکار جو ہے اتنا امپورٹنٹ ٹریجر ہے وہ، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ اور میں جو ہے پاگل ہی ہو جاتے. ہمارے پاس اسپرچولیٹی کا کوئی ماڈل نہیں ہوتا سوائے یا تو فارم ادا کرو یا نہیں تو جو ہے یوگا اور میڈیٹیشن کرو. اگر مسنون اذکار نہ ہوتے نا تو مولانا جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ پاگل ہی ہو جاتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کا پروفیٹک ماڈل نہیں ہوتا. یہ مسنون اذکار اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ اس بات کو کیچ کریں گے تو اس کا انداز، اسی کو جاننے کے لیے سمجھیے میری زندگی کے 50 سال لگ گئے. اب میں تقریباً 49 ایئرس کا ہوں. زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑی بات میں نے جانا تو وہ یہی ہے کہ پروفیٹک ماڈل کیا ہے اسپرچولیٹی کا، ربانیت کا. وہ یہی ہے کہ جو ہے کائنات کے اندر غور و فکر کر کے خدا کے اسماء الحسنی کی دریافت. تو وہ کہاں ہے پروفٹ کی زندگی میں؟ وہ مسنون اذکار جو ہے اس کا یہ ہے پیٹرن ہے. ورنہ اس کے بعد جو ہے یا تو فارم رہ جاتا ہے ہمارے پاس،
یا نہیں تو جو ہے میڈیٹیشن اور جو ہے اس طرح کی جو منتر چینٹنگ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں باقی رہ جاتی ہے بس، جو کہ اتنا زیادہ سکسیسفل وہ ورک نہیں کرتی، بہت سارے اینگل سے غلط ہے اور بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں، لیکن جو ہے اس میں اسپرٹ باقی نہیں رہتی ہے یہ ایکٹیویٹی کے بغیر. جیسے آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں قرآن حدیث کائنات میں اور نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے کیسے پروڈکٹ ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں جا کے آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی اسکالر، کسی بھی امام، خطیب، مؤذن سے آپ مل لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر یہ کمی باقی رہ گئی. نماز تو وہ پڑھتا ہے لیکن نماز کی اسپرٹ نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ وہ تدبر فی الکون یا تدبر فی اعلی اللہ وہ نہیں کرتا ہے. جی اس کو ہم اور بھی ایلابریٹ کر سکتے ہیں کسی اور موقع سے، میرے خیال میں شارٹ میں اتنا کافی ہے. پھر ہم اس پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایک سیشن ہی کر سکتے ہیں اس پر، آپ صاحب بھائی کو بتا دیں تو اس پر ایک سیشن ہو سکتا ہے. جی جی مجھے سمجھ آ گیا الحمدللہ. بلال بھائی کا جو سوال تھا آج میں اسی پر سوچ رہا تھا، اور جو ابھی میں نے بات کہی تھی اس کا تعلق بھی اسی سے ہی تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو ہم اس پر کیسا ریسپونس کریں، کیا اس کو دیکھیں. تو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو سامنے والے انسان کی حرکت مانیں گے تو ہمارا بھی ایگو کلیش ہوگا ہی ہوگا، اور ہم اس کو ایگو کا مسئلہ بنائیں گے. تو ہم چاہے ایکشن کرے یا ری ایکشن کرے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نقصان ہمارا ہی ہے. تو وہ ایک حدیث ہے کہ بے فائدہ عمل کو چھوڑ دو. تو ایسا کیوں کرنا کہ ہم کو نقصان ہی ہونا ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن اتنی کمزور ہے. تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ہم کو نیگیٹو کرے گی ہی کرے گی. تو اس کے لیے ہم اس کو فطرت کا اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والا تعصب میں یا ایسا کر رہا ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم انوکھے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی ہوا ہے، روانڈا ہو کہیں بھی ہو، جہاں بھی دو قومیں مائنورٹی میجورٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی رائول ہوتی ہے تو وہاں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ اصل میٹر ہے کہ ہم کوئی بھی ایکشن کریں یا ری ایکشن کریں، نقصان ہمارا ہی ہے. وہی خربوزے والی مثال، چاقو پر گرے یا خربوزے پہ چاقو گرے، کٹنا خربوزے کو ہی ہے. تو پھر ہم ایسا بے فائدہ عمل کیوں کریں؟ کوئی بھی پروٹیسٹ ہے وہ ہے کیونکہ وہ اس کو غلط رنگ دے کے، پھر دیکھ لیجئے دلی میں کیا ہو گیا پھر. تو اسی کو لے کے میں بھی آج سوچ رہا تھا، تو میں یہی نتیجے تک پہنچا تھا کہ ہم کو صرف اویلیبل آپشن کے ٹرم میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا اویلیبل آپشن ہے. یہی ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. ہاں، اور فیاض بھائی میرا بھی اور ایک چیز دماغ میں آیا کہ جو وہ گاندھی جی کا جو سسٹم ہے، اہمسا اور ستیہ گرہ، ایسا کچھ، تو اس بارے میں آپ کا رائے کیا ہے؟ بہت ضرور ایک بار شیئر کرنا مجھ سے، ہم سے. گاندھی جی پر پورا ایک آرٹیکل ہے ہمارا، وہ پورا لیکچر ہی ہے. جی ہاں، تو مجھے بس شیئر کر دینا آپ. پھر بھی اگر آپ بتانا چاہیں فیاض امین صاحب تو بتا سکتے، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. ہاں صاحب بھائی، یہ بتانا ہے ہمارے پارٹیسپینٹ کو کہ ہماری یہ کلاس اتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس کا امپورٹنس جو ہے نا یہ ہے کہ جو ہے ہم ٹائم پر آئیں اور ٹائم پر ختم کریں. ایک دم جو ہے مشورے سے ایک وقت بنائیں. مثلا ہم ابھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ 9:15 سے 9:15 تک، اگر اس میں دقت ہے تو ایک 5-10 منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ٹائم پر آنا چاہیے، ٹائم پر ختم کرنا چاہیے.
نہیں تو جو ہے نا لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ بس یہ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کام جو ہے رہ جاتے ہیں ان کے پروگرام میں جانے سے۔ تو اگر ہماری یہ کلاس سے اتنی زیادہ جو ہے یہ ہے بینیفٹنگ ہے، تو ہم وقت پر آنا چاہیے اور وقت پر اس کو ختم کرنا چاہیے، اور دوسری کوئی بات ہے تو پھر اس کو کسی نیکسٹ سیشن میں کریں یا الگ سے کریں، لیکن ٹائم پر شروع ہو، ٹائم پر ختم۔ اور ٹائم مناسب نہیں ہے تو اپنے کوآرڈینیٹر کو بتا دیں یہ وقت نہیں، یہ وقت صحیح رہے گا، تو اتفاق سے ایک زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ایک وقت بنایا جا سکتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں سیف صاحب؟ جی جی